رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیست تعلیمی ٹی وی چینل کے ساتھ میں ہوں اون عباس، آپ کو ایک بار پھر ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ضیافت اللہ میں خوش آمدید عرض ہے۔ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں مختلف معزز علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ہم ان علماء کی خدمت میں آپ ناظرین، آپ سامعین، آپ مومنین، آپ مسلمین کے سوالات پیش کرتے ہیں اور وہ ہمارے معزز علماء آپ سب کی خدمت میں ان سوالات کے جوابات تعلیمات اہل بیت، تعلیمات قرآن، تعلیمات انبیاء یعنی مکتب اہل بیت سے پیش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی مناسبت سے ہم اپنے علماء کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین، سامعین بیست تعلیمی ٹی وی چینل کی اس پیشکش سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور ڈالیں، تو ہم انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات علماء کی زبان مبارک سے آپ سب تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بلا تاخیر ہم اپنے مہمان کی جانب جائیں گے۔ آغائے غالب حجاز صاحب جو معلم ہیں حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی سے، ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ایک بار پھر تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ آپ تمام ناظرین کو اپنی زبان مبارک سے تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں قرآن کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ جی، میری طرف سے بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فیوزات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک۔ قبلہ صاحب اپنی اس نشست کا آغاز ہم اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ مثلاً ہر خداوند متعال نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا ہے، اور انبیاء کرام نے اپنی امت کے اندر اس امت کو ان معجزوں سے مستفید بھی کرایا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی طرح آپ اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سا معجزہ تجویز کیا، انہیں کون سا معجزہ دیا، اور اس معجزے کی امت کے لیے کیا اہمیت اور کیا افادیت ہے، اور خصوصاً ماہ رمضان میں اس کی کیا اہمیت و افادیت ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے، تو قرآن کے حوالے سے ہی ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا معجزہ لے کر اپنی امت کے لیے آئے، جس طریقے سے گزشتہ انبیاء نے اپنی امت کو معجزہ دکھایا۔ جی ہاں، سب سے بڑا معجزہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ قرآن مجید ہے۔ خود یہاں پر بہتر ہے کہ ہم پہلے یہ بتائیں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں۔ معجزہ دراصل ہر نبی جب معجزہ اپنی امت کو دکھاتا ہے تو وہ اپنی نبوت کے اس بات کے لیے دکھاتا ہے، اس بات کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی دلیل کے طور پر معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ معجزہ ایک
خارق العادہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی معمول سے ہٹ کر ایک چیز جب انجام پاتی ہے، عادت سے ہٹ کر ایک کام جب انجام پاتا ہے، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ معجزہ۔ ٹھیک، یعنی جو ایک مرتبہ ہے نا، ہم عادتاً روزمرہ جو امور انجام دیتے ہیں اسباب کے تحت، ایک عادتاً وہ سارے اسباب طے پا رہے ہوتے ہیں، انجام پا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ سارے اسباب عادتاً انجام نہیں پاتے، غیر عادی انداز میں کیا ہے انجام پا جاتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا، یا اور اسی طریقے سے جو معجزات باقی انبیاء نے دکھائے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے باذن اللہ، اور یہ سارا کچھ، یعنی وہ ایک امر خارق العادہ، عادت سے ہٹ کر، امور عادی سے ہٹ کر جب ایک انجام پاتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ بھی کب کہتے ہیں؟ جب وہ رسول اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتا ہے، اور اس معجزہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہوتی ہے، نبی ساتھ چیلنج کرتا ہے کہ آپ بھی اس طریقے کا کام انجام دے کر دکھائیں۔ واہ واہ، اگر کوئی دوسرے بھی انجام دے سکتے ہوں پھر تو کیا ہے، یہ معجزہ نہیں ہوگا۔ بس اولاً معجزہ کب کہلاتا ہے؟ جب پیغمبر، نبی، رسول اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے ایک ایسا کام انجام دیتا ہے جو عادتاً معمول کے مطابق نہیں ہوتا، معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور ساتھ چیلنج بھی کرتا ہے کہ اگر کوئی ہے تو اس طریقے سے یہ کام انجام دے کر دکھائیں۔ بس اب دیکھیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت پر مبعوث ہوئے تو متعدد معجزات دکھائے، متعدد معجزات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے بعض معجزات کی طرف، شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس کی طرف پیغمبر خود قرآن مجید میں بھی اس معجزے کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا معجزہ پیغمبر خدا کا ہے، وہ معجزہ قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ کیا فرق ہے اس معجزے میں اور دیگر معجزات میں؟ آپ دیکھیں، دوسرے معجزات جو ہوتے تھے ایک خاص زمان کے لیے ہوتے تھے اور ایک خاص مکان کے لیے ہوتے تھے۔ مثلا اس زمانے میں یہ معجزہ انجام پایا، پھر باقی زمانوں کے لیے ختم۔ اس مکان پر، اس جگہ پر یہ انجام پایا، باقی جگہوں پر انجام نہیں پایا۔ ٹھیک، بس اس کے اندر محدودیت ہوتی تھی گزشتہ معجزات کے اندر، ہم زمانی لحاظ سے، ہم مکانی لحاظ سے۔ خوب واضح بات ہے، چند افراد اس معجزے کو دیکھ رہے ہوتے تھے، سب افراد تو کیا ہے اس معجزے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، جن کو پیغمبر معجزہ دکھا رہے ہوتے تھے وہی متوجہ ہوتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنے عصا کو پھینکا اور وہ عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا، خوب وہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، باقی جو افراد موجود نہیں تھے انہوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت باقی انبیاء سے بھی کیا کرتی ہے، فرق کرتی ہے۔ وہ باقی انبیاء بھی ایک خاص زمانے کے لیے ان کی نبوت اور رسالت ہوتی تھی، لیکن پیغمبر خدا کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، بے شک۔ بس اب یہاں پر معجزہ بھی کون سا چاہیے تھا؟ ایسا جو قیامت تک کے لیے جو ہو۔ قیامت تک کے لیے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور ایسا معجزہ کہ قیامت تک اس طرح کا معجزہ آ ہی نہیں سکتا۔ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قیامت تک کے لیے جب نبوت خدا، نبوت پیغمبر خدا قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر پھر ہمارا معجزہ بھی ایسا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ سب کے سامنے کیا ہے، دلیل ہو سکے۔ بس اب توجہ کریں، عرض کیا کہ اس معجزے کے ساتھ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے۔ نبی کیا کہتا ہے، خوب آپ اگر ممکن ہے تو اس طریقے کا کام کر کے دکھاؤ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھایا، میں یہاں پر یہ اشارہ بھی کرتا چلوں کہ ہر نبی نے جو معجزہ دکھایا ہے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دکھایا ہے۔ جو اس زمانے میں مثلا
علوم و فنون اپنی عروج پر ہوتے تھے، اس زمانے کی مناسبت سے پیغمبر اپنا وہ معجزہ دکھاتے تھے۔ اس زمانے میں جب پیغمبر خدا تشریف لے کر آئے تو فصاحت و بلاغت، اس عربوں کے اندر شعر و شاعری اور یہ چیزیں کیا تھیں، بہت ادبیات یہ زیادہ، شاعر بھی تھے اور شاعری بھی ہاں یہ زیادہ ان کے اندر رائج تھی۔ تھے عرب خوب، میں۔ ہاں، تو پیغمبر خدا کا یہ معجزہ بھی فصاحت و بلاغت اور ان امور کے لحاظ سے تھا قرآن مجید، اور یہ معجزہ جاویدانی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جیسا کہ عرض کیا۔ اور جب یہ پیغمبر خدا یہ معجزہ لے کر آئے اور ان کو چیلنج کیا کہ اس طرح کے معجزہ دکھاؤ، اس طرح کی تم کوئی لے کر آ سکتے ہو تو عبارات لے کر آؤ، اس طریقے سے کلام بنا کر لے کر آؤ، تو وہ عاجز آئے کہ اس طریقے کا ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے پیغمبر خدا پر تہمتیں لگانا شروع کی، اس نے اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے یہ قرآن سارا کچھ۔ جب تہمتیں لگانا شروع کی، پیغمبر خدا نے فرمایا، چیلنج کیا، خوب، اگر میں نے اپنے آپ سے گھڑا ہے، میں تو کیا ہوں، تمہاری طرح کا کیا ہوں، ایک انسان ہوں۔ خوب، اب اگر یہ کلام میرا ہے اور یہ کلام خدا نہیں ہے تو تم اس طرح کا کلام بنا کر لے کر آؤ۔ قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا ہیں، ذکر ہیں چند صورتوں کے اندر۔ سورہ مبارکہ اسراء، چند مراحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے مخلوق کو۔ سورہ مبارکہ اسراء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیں اگر جن اور انس مل جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر بیٹھیں، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس طرح کا قرآن لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، اس طرح کا کلام لے کر نہیں آ سکتے۔ زبردست۔ اچھا قبلہ صاحب، اس بات پہ تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالیے گا کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی اس کے متبادل ایک چیز جادو بھی پیش کی جاتی ہے، اور جیسے آپ نے معجزے کے کچھ پہلو بتائے ہیں، چیلنج ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کا کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، لیکن جادو تو ہمارے پاس، یعنی ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اب خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ وہ دکھایا کہ عصا پھینکا اور سانپ بن گیا، خوب، وہاں پر وہ جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لائے گئے تھے نا۔ فرعون نے بلایا تھا سارے جادوگروں کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارے معجزات دکھائے تو فرعون نے کہا کہ خوب جادوگروں کو بلا کر لے آؤ۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں پھینکی، وہ بھی لوگوں کو کیا نظر آئیں؟ قرآن مجید کی وہاں بھی بہت پیاری تعبیر ہیں، ٹھیک، لوگوں نے خیال کیا کہ یہ کیا ہیں، سانپ ہیں۔ سارے حقیقت میں وہ رسیاں سانپ نہیں تھیں، جادو میں یہی ہے، وہ رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی، لوگوں نے خیال کیا کیا ہے، انہوں نے، جادوگروں نے یہ تصرف کیا کہ ان کو وہ کیا لگنے لگیں، سانپ لگنے لگیں، ٹھیک۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا تو وہ عصا واقعاً حقیقتاً کیا بنا، اژدہا میں تبدیل ہوا، سانپ بنا۔ بس ایک جو ہے نا، وہاں پر وہ چیز حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی، خیال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو تعبیر ہے، یخیل، خیال کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے ایسے۔ وہاں پر بھی جناب موسیٰ، قرآن مجید جو ذکر کرتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف تھا۔ کیا خوف تھا؟ یہی خوف تھا کہ میں معجزہ دکھاؤں گا، سامری دوسری چیزیں دکھائیں گے، وہ جادوگر وہ اپنا دکھائیں گے، یہ کہیں میرے اس معجزے کو بھی کیا تصور کریں گے، جادو تو زبردست۔ ٹھیک، بس یہاں پر کیا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ چیز کیا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، بدل رہی ہوتی ہے، اس کی حقیقت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ عصا حقیقتاً کیا بن رہا ہوتا ہے، یعنی وہ معجزہ تھا لیکن وہ جادو ایک محسوس نہ، وہ عصا حقیقتاً کس میں تبدیل ہو گیا، سانپ میں تبدیل ہو گیا، بالکل۔
لیکن وہ رسیاں کیا ہیں؟ حقیقتاً نہیں، وہ کیا ہے، لوگوں نے خیال کیا کہ کیا ہیں. اچھا. ہاں، واہ واہ. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کیا ہیں؟ سانپ ہیں. یعنی وہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں وہ تصرف کیا. بس قرآن مجید یہاں پر چیلنج کر رہا ہے. اگر تم اس کو معجزہ نہیں مانتے، کہتے ہو کہ پیغمبر نے اپنے پاس سے یہ کلام گھڑا ہے، تو لے کر آؤ. اگر جن و انس سب کائنات کے اندر یہ سب چیزیں آپ مل جاؤ، پورے جن و انس مل جاؤ اور اس طرح کے قرآن لے آؤ، تو اس طرح کا قرآن لے کر نہیں آ سکتے. واہ. خوب. ایک یہ چیلنج، پورا اس جیسا قرآن لے کر آؤ، جن و انس سب مل جاؤ. ٹھیک. پھر یہاں پر قرآن تھوڑا سا آتا ہے، کہتا ہے اگر خوب پورا قرآن کو چھوڑیں، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. واہ واہ. وہ بھی نہیں لے کے آ سکتا کوئی بھی. ہاں. اب یہاں پر سورہ ہود کے اندر ہی ہے، آیت نمبر 13 کے اندر، وہ سورہ اسراء آیت نمبر 88 تھی، یہ سورہ ہود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراہ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے خدا پر. کہتے ہو کہ یہ قرآن جب لوگوں کو سناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے اس کا اپنا، کہتے اللہ کی طرف نسبت دے دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوب کل، اگر یہ لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں، کل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، خوب بس تم کیا ہے، اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی کیا ہے صورتیں لے کر آ جاؤ. وہاں پر کیا چیلنج تھا؟ اس جیسا قرآن لے کر آؤ. اور یہاں صورتوں کا یہاں پر کیا ہے، خوب پورے قرآن کو تو آپ چھوڑیں، 10 صورتیں لے کر آ جائیں. پھر قرآن اور تنزل دیتا ہے، ایک اور چیلنج آ رہا ہے. ایک اور چیلنج سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے سورہ بقرہ میں ہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک کر رہے ہو یہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس میں تم شک کر رہے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس جیسی لے کر آؤ. واہ. بس اب دیکھیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ، ایک مرتبہ چیلنج کس انداز میں کیا جا رہا ہے، اس جیسا قرآن لے کر آؤ. پھر صورتیں، پھر ایک 10 صورتیں لے کر آؤ، ایک صورت اس جیسی لے کر آ جاؤ. بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معجزہ نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ایک امر خارق العادہ ہوتا ہے، معمول سے اور عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ. واہ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آیت بھی نہیں لے کے آ سکتے. اب یہ قرآن مجید نے اس طرح سے کیا ہے چیلنج کیا ہے. پیش کیے ہیں. پورا قرآن 10 صورتیں اور ایک صورت. اب یہ تفصیلی بحث ہے یہاں پر، کیونکہ ہم صرف اس بات کو اس جہت سے کر رہے ہیں کہ ماہ نزول قرآن ہے، تو اس جہت سے ہم نے تھوڑا سا اس بات کو یہاں پر ذکر کیا کہ قرآن کریم کیونکہ ایک معجزہ ہے، ٹھیک، تو معجزے کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کس طرح سے معجزہ ہے، اور اس جہت سے ہم نے تھوڑا سا اس بات کو یہاں پر بیان کر دیا. بہت شکریہ قبلہ. قبلہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ماہ رمضان نزول قرآن ہے اور قرآن کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو جاری ہے، تو اس روئے زمین پر ایک طبقہ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذہنوں میں تصور ہے کہ جیسے تورات ہے، انجیل ہے، جیسے وہاں تحریفات ہوئی ہیں، تو خود قرآن مجید میں بھی بہت ساری تحریفات ہوئی ہیں. اور بعض لوگ کسی مکتب کے متعلق تو کچھ زیادہ ہی، یعنی کہ وہ اس پروپیگنڈے میں یا کنسیپٹ میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کا تو بہت زیادہ تعریفات ہیں، یعنی بلکہ 40 پارے بھی ہیں فلاں فلاں. تو ہمارے سامعین کے لیے اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ آیا قرآن میں تحریفات ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، اور جو یہ سوچا جا رہا ہے، جو تصور ہے، اس کے پس منظر حقائق کیا ہے؟ جی
اچھا سوال ہے، آپ نے مربوط سوال کر دیا اسی گزشتہ معجزے والی بات کے ساتھ ہی، ربط بن گیا اس کا۔ قرآن مجید کو جب ہم نے معجزہ کہا ہے تو یہاں پر میں مختصراً عرض کر دوں، اس کا معجزہ ہونا اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب یہ اس کے اندر تعریف نہ ہوئی ہو۔ واہ واہ، دیکھیں نا، اگر ہم اس کو معجزہ مانتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تعریف بھی ہوئی ہے تو پھر تو یہ معجزہ نہ رہا۔ نہ رہا۔ تورات و انجیل کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کتابیں لے کر آئے ہیں، تو تورات معجزہ کے طور پر نہیں آئی، توجہ کر رہی ہیں؟ اچھا، تورات معجزے کے طور تو پر نہیں معجزہ تھی۔ نہیں ہے، صحیح، وہ آج تحریف واقع ہوئی ہے اس میں۔ انجیل معجزہ کے طور پر نہیں ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ہیں۔ انہوں نے اپنی نبوت کے اوپر دلیل کے طور پر انجیل یا تورات کو پیش نہیں کیا، صحیح، لیکن پیغمبر خدا نے اپنی نبوت کے اوپر دلیل کے طور پر قرآن مجید کو پیش کیا ہے، معجزے کے طور پر پیش کیا ہے۔ واہ، خوب، اب اگر اس کے اندر ہم مانتے ہیں تحریف ہوئی ہے، تعریف یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں کم کر دی گئی ہیں، یا اس کے اندر کیا ہے، کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، کچھ الفاظ کم کر دیے گئے ہیں، یعنی کچھ الفاظ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کے کلام کے اندر کچھ الفاظ، کچھ صورتیں جہاں پر بھی کم ہو گئے ہیں یا کیا ہو گئے ہیں، اضافہ ہو گیا۔ خوب، یہ کیا ہو گیا؟ پس یہ کلام کیا ہے، اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا۔ نہ، قرآن مجید نے خود اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ خود لیا ہے۔ اچھا آغا صاحب، یہ تو لفظی مطلب ایک ہو گیا، لیکن ایسا تو ممکن ہے کہ اس کے معنی، اس کے مفاہیم میں تحریفات ہو رہی ہوں؟ جی ہاں، ہاں، اس بات پہ روشنی جی ڈالیے گا۔ بس ہاں، ایک تحریف لفظی ہے، اور ایک کیا ہے، تحریف معنوی ہے۔ تعریف لفظی آپ وہ فرما رہے تھے نا کہ نسبت دی جاتی ہے بعض گروہوں کی طرف، جی تعریف لفظی کا اہل سنت اور شیعہ سب اجماع ہے۔ خوب چند ایک ہیں افراد جو قائل ہوئے ہیں، وگرنہ جو مشہور ہیں سب ان کی رائے کو ٹھکراتے ہیں۔ اہل سنت کے اندر بعض اگر اس کے قائل ہوئے ہیں تو اہل سنت نے ان کی رائے کو کیا ہے، ٹھکرا دیا ہے۔ اگر شیعہ کے اندر وہ اخباری گروہ قائل ہوا ہے تو شیعوں نے ان کو کیا ہے، ٹھکرا دیا ان کی اس بات کو۔ سب کا، چاہے سنی ہیں چاہے شیعہ ہیں، سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن کے اندر نہ کوئی لفظ کم ہوا ہے، نہ کوئی لفظ اضافہ ہوا ہے۔ تعریف لفظی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ نسبتیں دی جاتی ہیں تو یہ کیا ہیں، یہ جھوٹی نسبتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج الحمدللہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لفظی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، نہ اس میں ایک لفظ کم ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہے۔ ٹھیک، ہاں، اگر کوئی تحریف لفظی کا قائل ہوتا ہے پھر قرآن کا معجزہ ہونا ختم ہو جائے گا، قرآن پھر معجزہ نہیں رہے گا۔ ہاں، تحریف معنوی، اب آتے ہیں قرآن مجید کی، جب آتے ہیں آیت کا معنی کرنے لگتے ہیں۔ اگر آیت کا معنی کرتے ہیں ان اصولوں کے مطابق جو بیان کیے گئے ہیں تو پھر تو کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر قرآن کہلائے گی۔
لیکن ان اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان قواعد و ضوابط کو ترک کر دیتے ہیں، اور ان قواعد و ضوابط کو ترک کر کے معنی کرتے ہیں، پھر یہ تفسیر قرآن نہیں ہوتی. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تفسیر برائے. یعنی یہ اپنی طرف سے اس آیت کا یہ معنی اور یہ مفہوم لے رہا ہے، کسی دلیل اور ضابطے کے تحت نہیں لے رہا. بس اس کو علماء نے کیا کہا ہے، یہ تفسیر برائے ہے، یہ تفسیر قرآن نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی رائے ہے. ہر ایک اس شخص کی اپنی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا. بس اگر قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی ہے، ٹکراتی نہیں ہے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، قرآن کی کسی اور آیت کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، جو قرآن کی اس آیت کا ہم معنی کر رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جو بات کر رہا ہے وہ قرآن کی کسی اور آیت کے ساتھ جا کر ٹکرا جاتی ہے، پھر وہ تفسیر نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہے. یا وہ جو احادیث سے صحیح و سند ہیں ان کے ساتھ جا کر ٹکرا جاتی ہے، پھر اس کو کیا کہتے ہیں، تفسیر بے رائے. تفصیلی باتیں ہیں یہ. بس تعریف معنوی اس معنی میں، اس صورت میں کیا واقع ہوئی ہے، وہ سب قائل ہیں، چاہے اہل سنت ہیں چاہے شیعہ ہیں، کہ یہ تفسیر بالرائے کی صورت میں کیا ہے، وہ تعریف معنوی ہے لیکن تعریف لفظی نہیں ہے. صحیح. شکریہ آپ کا. یہ بس اب ایک اور اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ گزشتہ ٹرانسمیشن میں بھی یہ سوال بار بار میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، بلکہ ہمارے سامعین کی جانب سے بھی تھا، کہ اگر ماہ رمضان نزول قرآن ہے تو خود قرآنی اعتبار سے، یعنی لغتاً یا جو ہم لوگ معنی پیش کرتے اس نہیں، خود قرآنی اعتبار سے نزول سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، یہ سوال ذہن میں آنا بھی چاہیے کہ ماہ، ہم جب کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے، تو اس نزول سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک عامیانہ تصور جو ہے، جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا نازل ہوئی ہے فلاں چیز، تو فوراً ایک عامیانہ تصور نزول کے بارے میں کیا پایا جاتا ہے، اوپر سے نیچے آئی ہے، نیچے آئی ہے. اوپر سے میرے ذہن میں آ گئی جیسے ٹھیک، فوراً یہ تصور آ جاتا ہے کہ مثلاً وہ خداوند متعال کو بھی ہم کیا تصور کرتے ہیں، وہ اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک، اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا اور یہ بھیجا، اور یہ اوپر سے یہ قرآن کیا ہے، نیچے آ گیا. یعنی ہم نزول کا معنی یہ لیتے ہیں حصی اور مادی، یعنی یہ اوپر سے نیچے آنا. یہ چھت سے کوئی نیچے آتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے نزول کیا ہے، چھت اوپر سے کیا آ گیا ہے، نیچے آ گیا ہے. قرآن کے جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ قرآن کے نزول سے مراد یہ حصی نزول یا یہ مادی نزول مراد نہیں ہے. نزول قرآن سے پھر کیا مراد ہے، میں بالکل مختصر لفظوں میں عرض کر دوں. نزول قرآن سے مراد ہے، جیسے ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، سورہ واقعہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کہ یہ قرآن کریم کس میں تھا، کہاں، کتاب مکنون، پنہان تھا، لوگوں کی دسترس میں نہیں تھا، فہم کے مطابق لوگوں کی وہاں پر دسترسی نہیں تھی، لوگوں کی اس تک پہنچ نہیں تھی. فی کتاب مکنون. ٹھیک، اب وہاں پر قرآن ہدایت ہے، وہ انسانوں کو ہدایت کے لیے چاہیے تھا. جب دسترسی میں ہی نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے لیں انسان؟ بس اللہ تعالیٰ نے لطف کیا، اسی قرآن کو الفاظ کا لباس پہنایا، ان معانی کو، ان حقائق کو. کیوں، انسان کے لیے کیا چیزیں قابل فہم تھیں، انسان کی استعداد اور انسان کی صلاحیتیں کس تک محدود ہیں، الفاظ تک. کہ الفاظ سے کیا ہے، معانی کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جب انہی حقائق کو الفاظ کا لباس پہنایا، اور تو اب یہ کیا ہے، انسان کی دسترس میں قرار دے دیا. یعنی انسان کو سمجھنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا. وہاں پر انسان کی دسترس میں نہیں تھا، انسان کی پہنچ میں نہیں تھا، انسان ان حقائق کو مستقلاً ڈائریکٹ سمجھ
نہیں سکتا تھا۔ اب جب یہی قرآن الفاظ کے قالب میں آیا تو یہ انسان کی دسترسی میں آ گیا۔ ان الفاظ سے ان معارف کو، ان حقائق کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن ہو گیا۔ بس جب ہم کہتے ہیں نزول قرآن، یعنی وہ چیز جو پہلے انسان کی دسترس اور پہنچ میں نہیں تھی، جو کتاب مکنون میں تھی، الفاظ کے قالب میں جب آئی تو اب اس انسان کے لیے کیا ہے، پہنچ میں بھی آ گئی وہ چیز، اور انسان کے لیے سمجھنا اور فہم بھی انسان کے لیے کیا ہو گیا، ممکن ہو گیا۔ بس یہ سادہ ترین لفظوں میں عرض کروں، نزول قرآن سے مراد انسانی فہم میں آ جانا، انسانی فہم میں کے قابل کیا ایک چیز کا بن جانا۔ قرآن مجید نے نا اس حوالے سے متعدد آیات بھی ذکر کی ہیں۔ دیکھیں مثلا میں ایک دو آیات کی طرف کیا ہے اشارہ کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ڈھالا، ٹھیک، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو۔ بس یہ عربی زبان میں آیا، یعنی قالب الفاظ میں آیا، کس لیے؟ تاکہ غور و فکر انسان اس سے کر سکے، اس میں غور و فکر کر سکے۔ اور اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں یہاں پر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یسرنا، ہم نے آپ کو اس کے لیے، اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے کیا کر دیا، آسان کر دیا۔ یہ یسرنا اسی تنزیل کا کیا ہے، تفسیر ہے۔ تنزیل یعنی کیا، یسرنا، یعنی اب آپ کے لیے یہ کیا ہو گیا، اس کو سمجھنا کیا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا۔ پہلے جب کتاب مکنون میں تھا لا یمسہ الا المطہرون، وہاں پر کس کی دسترسی تھی، فقط مطہرون کی، ہر ایک کی دسترسی میں نہیں تھا۔ لیکن اب جب الفاظ کے قالب میں آیا، اب یہ وہی حقائق اب انسان کے لیے کیا ہو گئے، آسان ہو گئے۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ ایک اور آیا میں ہے سورہ قمر کے اندر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو کیا ہے تمہارے لیے نصیحت کے طور پر آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی تعقل کرنے والا؟ پہلے والی آیت میں تھا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ بس اب یہ انسان کی دسترسی میں قرار پا گیا۔ بس یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بس نزول سے مراد وہ حصی نزول نہیں ہے، اوپر سے نیچے آنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کیا مراد ہے، پہلے وہ جو انسان کی فہم کے دسترسی میں نہیں تھا، جب الفاظ کے قالب میں آیا تو اب انسان کے فہم اور انسان کے سمجھنے کے لیے کیا ہے، قابل بن گیا۔ یہ ہے نزول قرآن سے مراد۔ یہاں پر ہم اسی نزول کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، نزول کے ارکان سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ارکان نزول کو اگر بیان کریں تو شاید بحث کیا ہو جائے اور سادہ تر اور آسان ہو جائے۔ اب نزول قرآن میں ایک دیکھیں، ایک وہ ذات ہے جو اس کو نازل کر رہی ہے، ٹھیک، منزل، نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نازل کیا ہو رہا ہے، خود قرآن مجید۔ منزل علیہ، کس پر نازل ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ساتھ کیا ہے نزول قرآن کے مخاطبین، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ اس قرآن کے مخاطب کون ہیں، انسان۔ بس دیکھیں چار چیزیں ہو گئی اس نزول کے اندر، ایک نازل کرنے والی ذات جس پر نازل ہو رہا ہے، وہ جس پر نازل ہو رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نازل ہو رہا ہے، خود قرآن مجید، نازل ہونے والی چیز کیا ہے، قرآن مجید ہے۔ کن کے لیے نازل ہو رہا ہے، مخاطبین کون ہیں، جن کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ بس اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن مجید وہ جو پہلے انسان کی دسترسی، انسان کی پہنچ میں نہیں تھا، جب الفاظ کے قالب میں آیا، الفاظ کے روپ میں آیا، تو یہ انسان کے لیے اس کو سمجھنا اور وہ حقائق تک، ان حقائق تک پہنچنا انسان کے لیے کیا ہو گیا،
ممکن ہو گیا جو پہلے ممکن نہیں تھا. پہلے فقط مطہرون کی دسترسی میں تھا، لیکن اب کیا ہے، جو انسان بھی غور و فکر کرے، اس میں بیٹھے، ٹھیک آ کر تعقل کرے، وہ اس کو کیا ہے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. جتنی زحمت کرے گا، جتنی پاکیزگی اس کے قلب میں ہوگی، اتنا ہی کیا ہے سمجھے گا. یہاں پر مجھے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی قرآن مجید کی ہم نشینی اختیار کی، یعنی تلاوت قرآن کی، اس کے اندر غور و فکر کیا، جس نے بھی قرآن مجید کی ہم نشینی اختیار کی، تو اس ہم نشینی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی. کہتے ہیں وہ ایک اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا، دوسرا اس کی گمراہی میں کمی ہوگی. بالکل ایسے ہی. واہ واہ، زبردست. یعنی یہ انسان اس سے کیا ہے سمجھ سکتا ہے، اس سے ہدایت لے سکتا ہے. خوب. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. یقیناً گفتگو تو بہت پیاری تھی، اور بھی بہت سارے سوالات ہمارے سامعین کے آئے ہوئے ہیں، اور خود میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے تھے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی ٹرانسمیشن میں آپ سے استفادہ کریں گے. تو تب تک کے لیے ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو سے ہمارے ان سوالات کے جوابات ہمارے سامعین کی خدمت تک پہنچائے ہیں. اسی طرح آپ تمام عزیزان اپنے سوالات بھیجتے رہیے. ہم آپ کے سوالات ان معزز علماء کی خدمت تک پہنچاتے رہیں گے، اور ان کے جوابات تعلیمات قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں ان معزز علماء کے ساتھ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى